میں آپ سب کو سلام۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں گے۔ تو جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ ضرور میرے ساتھ کھولیں، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے کلام کے پیسز کو مل کر تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ یعقوب کا عام خط، اس کا چوتھا باب، اور ہم اس کی جو آیات مقدسہ ہے دوسری آیت سے، بلکہ ہم چوتھے باب کی پہلی آیت سے 3 آیات کو پڑھیں گے۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے دعا میں رکاوٹوں کے اسباب۔ کیا ہے؟ اونچی بولیے، دعا میں۔ اج اسی غور کریں گے کیڑیاں ایسیاں گلاں نے جنہاں دی وجہ تو ایک بندے دی دعا سنی نہیں جاندی۔ کی غور کریں گے کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری دعا میں رکاوٹ کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ کئی دفعہ لوگ جس پرے کرتے ہیں، اور میں نے سوچا تھا کہ ہم 3 سرمن دیں گے، بھی چھٹا سرمن دعا کے اوپر ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں دعا کا رویہ، بہت ساری باتوں کو بھی ہم چھوڑیں گے، یہ نیکسٹ سرمن دے کے ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ میں ویسے تو کافی زیادہ پوائنٹس ہیں جو دعا میں رکاوٹوں کے سبب ہے، لیکن میں نے 16 کا چناؤ کیا ہے۔ 8 میں کوشش کروں گا کہ آج ہم کریں، اور 8 پھر ہم نیکسٹ سنڈے میں کریں۔ تو یعقوب کا عام خط ہے، اور عام خط کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ عام وہ ہوتا تھا جو تمام چرچز کو لکھا جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ لیکن جو کسی نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا تو وہ خاص خط ہوتا تھا، یعنی جس کے اوپر ڈریس مینشن کیا جاتا تھا۔ کیا؟ یعنی کرنتھیوں ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سب کے لیے ہے، ہر ایماندار کے لیے ہے۔ 5ویں باب کی یعقوب 5واں باب، اور جب یعقوب کا عام خط آپ پڑھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ رسولوں میں سے نہیں ہے۔ یعقوب رسول جو ہے، پہلا رسولوں میں قتل ہونے والا شخص یعقوب رسول تھا۔ کون تھا؟ یعنی پہلا رسولاں جڑے رسول نے شہادت دا درجہ پایا کون سی؟ اور وہ یوحنا کا بھائی یعقوب تھا۔ یہ یعقوب کا جب آپ خط پڑھیں گے تو یہ یسوع کا بھائی یعقوب ہے۔ کون سا ہے؟ اونچی بولیے، کون ہے؟ کیونکہ یسوع کا بھائی یعقوب جو ہے وہ یسوع کی، جب تک یسوع نے صلیب پر جان نہیں دی تھی یہ گرانا ایمان نہیں لایا تھا، لیکن بعد میں یہ یعقوب جو تھا یہ بعد میں بطور بشپ کے طور پر آیا۔ اتنے تو بشپ کا ٹائٹل راتی سومو دے صبح بندہ بشپ بن جاتا ہے، تو وہ یہ نہیں، لیکن یہ وہ بشپ تھا جس نے پہلی جب کونسل ہوئی، پہلی دفعہ شاگردوں سے ملے تھے توبہ ہونے کے بعد، یعنی تبدیل ہونے کے بعد۔ کتنے؟ یعنی عرب چلا گیا تھا یہ بندہ، پالوس رسول جب چینج ہوا یہ عرب چلا گیا، یہ رسولوں سے کبھی نہیں ملا تھا، نہ پطرس سے ملا تھا، نہ پہلی دفعہ جو کونسل ہوئی یروشلم کے اندر جس میں بڑے مسائل بنے، اور کونسلوں کا مقصد مسائل کا حل کرنا ہوتا ہے، مل کے بیٹھنا نہیں ہوتا، کھان پیندے تھے کوڑی لبی ہوتے ہی بہ گئے ہیں۔ کونسلیں کبھی بدعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی، اور اس کونسل میں بڑے سوال تھے جس کی قیادت مرد خدا یعقوب نے کی تھی، اور جس میں رسولوں کے مال میں آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا، ہم نے قربانی کا گوشت نہیں کھانا، یہ طے ہوا تھا چرچ کے اندر، ابتدائی چرچ کے اندر غیر قوموں کے ساتھ برتاؤ کس طرح ہونا چاہیے۔ آپ کو پوری کوٹیشن جو ہے وہاں پر ملے گی، لیکن میرے عنوان کا حصہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے میں صرف پریئر کے اوپر رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی سمجھداری اور وزڈم کے ساتھ یعقوب نے کام کیا، اور یہ یسوع مسیح کا بھائی یعقوب ہے۔ اس کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں، اور میں پھر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، آپ یعقوب کا خط پڑھیں گے تو دعا کے بارے میں بڑی مثبت اور بڑی مؤثر جو ہے وہ ایویڈنس خدا کا بندہ یعقوب دیتا ہے۔ یعقوب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ شخص تھا، ذرا دھیان سے سنیے گا، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ تینوں جدو نوان لگے نا تو اس کی کونیاں اور اس کے جو گھٹنے تھے وہ اونٹ سے زیادہ سخت تھے۔ اس کا مطلب ہے بندہ کتنے گھنٹے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے دعا کرتا ہوگا، کتنے؟ یعنی کونیاں اور جب اس کو نہلانے والوں کے آنسو اور جاری تھے۔ یار کس لیول دا بلیور ہے۔ تو اس لیے یعقوب کو دعا کا بڑا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ تو چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے
کہاں سے آ گئے؟ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے، جہاں خواہشیں ہیں وہاں جھگڑے ہیں۔ کیا ہے؟ تے جتھے لوگ یسو دے جلال واسطے کام کرتے نے نا، او پٹھیاں سیدھیاں گلاں نہیں کرتے۔ کی نہیں کرتے؟ یہ خواہشیں ہوتی ہیں لوگوں کو کھینچنے کی۔ جڑا بندہ آ کے نا بدگوئیاں کرے نا، وہ کلام نہیں سناندا، اپنی خواہشاں دس رہا ہوندا جی، کیونکہ ذام خواہشیں ہیں۔ اور دعا کرنے والے بندے میں کبھی خواہشیں نہیں ہوتی۔ بولیں کیا ہے؟ دعا کرنے والے بندے میں کبھی، کیونکہ دعا خواہشوں کو مار دیتی ہے، بندہ اتنا خدا کے تابع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے سمجھیے بات کو، کیونکہ صرف کلام کہنا نہیں دعا کریں، دعا والا کام نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میموری کارڈ نہ ڈالیں دعا والا اپنے اندر، خدا کے ساتھ ریئل دعا کریں گے، صحیح دعا کریں تو پھر ماحول بدل جائے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس شخص کو دعا خود چینج نہیں ہوا، مجھے بتائیں اس کی دعا دوسروں کو چینج کرے گی؟ یعنی جڑا بندہ خود دعا کر کے اور دعا کرن اٹھن تو بعد پھر وہی حرکتیں شروع کر لے۔ دیکھیں بات یہ ہے، موعظے یسوع کے نام سے ہونے ہیں۔ کیا ہے؟ موعظے، اور یسوع نے کہا بتھیرے آئیں گے کہیں گے ہم نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تو موعظے ضرور کیتے نے پر میرے نات ہوئے پر تو میری مرضی اپنی زندگی چ پوری۔ اور یاد رکھیے گا کامیاب خادم اور کامیاب بلیور وہ ہے جو جان دینے تک وفادار رہے۔ ٹھیک ہے، کامیاب یہ نہیں ہوتا اس نے کتنا کام کیا، کامیاب یہ ہے وہ خود بھی خدا کی بادشاہی میں جائے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی خدا کی بادشاہی میں جائے۔ اور جس بندے کو خدا کی مرضی کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے خدا کی مرضی پوری کرے گا؟ تو خدا کو جاننا ہے تو کلام کے بغیر کوئی خدا کو جان نہیں سکتا۔ کیا نہیں کرتا؟ اور نہ کوئی خدا کی پرستش کرتا۔ پرستش ہوتی ہے خدا کا گلوری اور خدا کی قدرت کو سمجھنا۔ تو لکھا تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتے ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو، کیا ہے، اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا۔ کیا نہیں ملتا؟ تم لڑتے اور جھگڑتے ہو کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بڑی نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ پہلے بتایا ہم دعا میں رکاوٹوں کے اسباب پر بات کر رہے ہیں اور 8 پوائنٹس آج میں رکھوں گا تھوڑے وقت میں تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ خدا سے مانگیں اور خالص نیت سے مانگیں۔ کیا کریں؟ بولے ہمیشہ خدا سے مانگیں۔ اس پیسج میں 2 باتیں ہیں۔ جب میں رات کو اس کو پڑھ رہا تھا تو میرا دل کرتا تھا میں صرف اپنے عنوان کی طرف آؤں، پھر میں نے کہا شاید موقع نہ ملے پھر کبھی اس حصے پر بات کرنے کا، اس لیے بھی میں نے اس کی پہلی آیات کو بھی جوڑ لیا۔ کئی دفعہ ہم خدا کا کلام کہتا ہے پہلی دفعہ ہم خدا سے مانگتے نہیں بلکہ حسد کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لڑتے ہیں خدا سے مانگنے کی بجائے۔ کیا ہے؟ بولے دوسروں کے ساتھ خفا ہوتے ہیں، خدا نے انہیں نہ دے دیتا ہے تو منہ بنا لینے ہیں۔ تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خفا نہ ہو، اس سے مانگے جس نے کہا مانگو تو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس لیے کئی لوگ خدا سے مانگنے کی بجائے نا جیلس ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تعصب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو بندہ حسد کرتا ہے وہ خدا سے نہیں مانگتا، اگر مانگتا بھی ہے تو وہ اس لیے مانگتا ہے تاکہ ذرا اپنے آپ کو بدا چڑھا کے پیش کر سکے۔ کی کر سکے؟ اور زندگی میں یاد رکھیے اس دن آپ کو ابلیس پر گشتہ نہیں کر پائے گا جب آپ کے اندر یہ سوچ ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اس دن آپ لوگوں سے خفا ہونا چھوڑ دیں گے جس دن آپ خدا سے مانگنا اور خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیا ہے؟ ادھر تو ہی شادیاں تو ناراض ہو گیا میں سانو روٹی نہیں ملی، کیونکہ آپ خدا سے مانگتے اور آپ کو پتہ ہے رستے جان سے پہلے خدا ہمارے لیے مہیا کر دے گا۔ جی تسی لوکاں نو ویکھو گے تے گلے تے شکوے تے شکایتاں نہ پڑے رہو گے۔ کیا رہو گے؟ گلے شکوے اور شکایتوں سے بڑے رہیں گے۔
لیکن اگر آپ خدا سے مانگیں گے دوسری ٹیبل پر آئیں، تو آپ جو ہیں وہ، اس لیے دو باتیں یہاں ملتی ہیں. میں زیادہ اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اوکے ٹھیک ہے، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف میں آپ کو 8 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا سے لینا ہے تو سب سے پہلی بات لوگوں سے نظریں ہٹائیے اور صرف خدا سے مانگے. کیا کرے؟ اور جو بندہ خدا سے نہیں نہ مانگتا وہ لوگوں سے لڑتا ہے اپنی چیزوں کے لیے. شاید اس کی وجہ سے یہ مجھے نہیں ملا، اس کی وجہ سے مجھے یہ نہیں چیزا، میری ناکامی کا ذمہ دار یہ ہے. پھر لوگوں کے ساتھ میٹنگیں کر کے سرشم کرتا ہے. کیا ہے؟ یہ بہتے پادری دے چن معلوم چے جس گھر جان گے اتھے ہیں کلام دی گل دی بجائے ہیں منات جڑے نے. تو بات سمجھے، خدا سے مانگے، اور جو خدا سے مانگتے ہیں یاد رکھے وہ گڑ کے بھی بحال ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا خدا ایسا ہے جو بازی پلٹی ہوئی کو ہیں، جہاں دنیا آپ کو کہہ دیتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اس وقت بھی خدا سب کچھ کرنے کی قدرت ہے. لازر کی بہنیں کہنے لگی نتھنگ، کچھ نہیں ہو سکتا خدا، اگر تو یہاں ہوتا تو. پر اسے نہیں پتا تھا وہ یسوع جو ہے وہ موت کے منہ سے اور 4 دن کے مردے کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے جب بھی خدا سے مانگنا ہے تو آپ نے اس سوچ سے نہیں مانگنا کہ میرا پتہ لگ گیا جی میں ہاتھ رکھنا نا ویکھیو ہے ایسا کمال کام ہوندا ہے. وہ بھائی ہاتھ رکھنا کوئی تانوں جانے یا نہ جانے، پالوس رسول یہی چیلنج رکھتا ہے. میں اوروں میں منادی کر کے خود نام مقبول کیوں ٹھہرا. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے خدا کے ساتھ چلنا. کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ اور وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا. ہم صرف دنیا داری کے لیے چیزیں نہ مانگیں. کیا نہ کریں؟ دکھاوے کے لیے چیزیں نہ مانگیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ اس لیے کہیں نہیں دیتا کیونکہ ہم دکھاوے کے لیے خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ بولے دکھاوے کے لیے خدا سے. تو یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی خدا سے مانگے اس لیے خدا سے مانگے کہ خداوند میری ساری چیزیں تیرے جلال کے لیے ہیں. بولے کیا ہے؟ میری ساری چیزیں، اور خداوند تاکہ لوگ مجھے جانیں کیونکہ میں تیری طرف سے بلیس ہوا ہوں. کیا ہے؟ اور لوگ جانیں کہ میرے پاس ساری برکتیں صرف تیری وجہ سے ہیں. آمین. میرے پاس جو کچھ بھی ہے خداوند تیری بلیسنگ کا حصہ ہے. بولے کیا ہے؟ تاکہ لوگ میری بلیسنگ سے صرف خدا تو نظر آئے. اور جب ہم خدا کو جلال دیں گے تو اس لیے ہمیشہ جب بھی مانگنا ہے خدا سے تو اس لیے نہیں مانگا کہ اسی خدا مندہ پراٹو دے دے جب وہاں پتہ لگے ہوئے پادری عمران آگے نال 2 گارڈ نہیں ہیں. اے تے ویسے بھی نبیوں دا دور ہے، یسوع نے کہا خادمہ دا دریا ہی. ٹھیک ہے، یہ نبی ہم آخری زمانہ میں ویسے بڑے ہیں. اے کلیسیا کے چیلنج ہے کہ جھوٹے نبیوں تو بچنا کس ہے. ٹھیک ہے، یہ نبیوں کا دور ہے. یہ کلام والے خادموں کو لوگ پسند نہیں کرتے، لوگ کلام نہیں سننا چاہتے، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، لوگ کچھ اور سننا چاہتے ہیں. اسی لیے باتیں جو ہیں نا وہ بدل گئی ہیں. سنڈے باتیں آپ دیکھ لیں. تو جہاں خدا کا کلام ہے وہاں بیمار بھی جو ہیں وہ خدا کا کلام شفا دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ خدا کا کلام شفا دیتا ہے. جب صحیح سے کلام لیں گے تو یاد رکھیے گا پھر آپ، اور پھر یاد رکھیے گا خدا کئی بیماریاں آپ کی زندگی سے نہیں نکالے گا. بولے کیونکہ خدا نہیں چاہتا ہمارے اندر کبھی گھمنڈ آئے. کیا ہے؟ اور خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم کبھی بھول جائیں گے. کبھی کبھی خدا کچھ چیزیں رہنے دے گا. بولے کیا ہے؟ تاکہ ہم ہمیشہ خدا پر بھروسہ کریں. بولے کیا کریں؟ اس لیے بات کو سمجھ آئیں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ آئیں. ٹھیک ہے، کئی چیزوں کو خدا کا فضل سمجھ کر خدا سے کئی چیزوں کے لیے فضل مانگ لیا کریں. آپ دعا کرتے ہیں خدا جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے خدا کچھ چیزوں کو آپ سروائیو کرنے کا فضل دیتا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور وفادار رہیں. تو ہمیں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ صرف دعا جب بھی کرنی ہے تو ہمیں جیلس ہو کے دعائیں نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ ذرا دنیا نو متاثر والی سوچنا دعاواں نہیں کرنی. ٹھیک ہے،
ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے اس نیت سے دعا کرنی ہے کہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ خدا مجھے دے، میں ذرا اپنی خواہشیں پوری کر سکوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خواہشیں پوری کرتے ہیں وہ خواہشوں سے نکلے ہی نہیں. کیا ہے جو میں خادم کا میسج سن رہا تھا، وہ بتا رہا تھا جی آپ سیکنڈ ہینڈ چیزیں لیتے ہیں خدا سے بڑی مانگی. اور میں کہنا یار 50 لاکھ روپیہ ایک پاس 10 ہے یار، تھی 10 لاکھ نہ گزارا کر لو، 40 خدا کی خدمت پہ لگائیں. بولے کیا کرے بھائی؟ کام تو اسی نے وہی کرنا ہے نا جو 50 لاکھ دینے کرنا. اب خداوند کے ساتھ بزنس کریں، مائنڈ رکھیں خداوند کی زندگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اچھی بات ہے لوگوں کو جذباتی کرنا، گڈ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دعائیں اس لیے نہ کریں کہ خداوند دکھاوے کے لیے، بلکہ خدا سے ہمیشہ بلیس رہنے کے لیے اور خدا کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کریں. آمین. اس لیے دعائیں اس لیے نہیں کرنی. اگر عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہیں تو پھر خدا دعاؤں کو نہیں سنیں گے. اوکے، اور ضرورت کے لیے آپ مانگیں گے تو خدا آپ کو 100% مہیا اور آپ کی سوچ سے بہتر آپ کے لیے کرے گا. کیا کرے گا؟ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کے لیے کرے گا، کیونکہ خدا آپ کی ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. دوسری بات، جب ہم دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا گناہ ہماری زندگی میں ہو تو خدا نہیں سنتا. کیا ہے؟ جی بولیے. گناہ ہماری خدا نہیں سنتا، کیونکہ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. پادری صاحب سے بڑی دعا کرتا ہے کہ پادری صاحب دعائیاں کتنی کرتا ہے. یہ دعا لوگ دیکھتے ہیں پر خدا اس ماحول کو بھی دیکھتا ہے جو دل میں سوچا اور کہا جاتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے کہ آخری زمانہ میں اگر آپ یہ کمپیریزن کوئی رکھتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کس طرح منظر عام پہ نظر آتا ہے، تو منظر عام پہ بڑا کچھ ہونا ہے. کیا ہے؟ صرف آخری زمانہ میں ایک ہی چیز کا قحط پڑنا ہے، وہ کلام ہے. کیا ہے؟ اور یہ قحط ابھی سٹارٹ ہو گیا ہوگا. کیا ہو گیا؟ اسی لیے آج مناظ جو ہے وہ چرچ میں 6 گھنٹے ڈانس پہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں، کلام نہیں سناتے. اسٹیپ بس سکھا رہے ہیں. سوشل میڈیا دیکھیں، حیران ہوں گے آپ لوگوں کی. کوئی وہ لے آیا ہے جناب، کوئی گن لے آیا ہے، کوئی پتھر چومنے کے لیے لے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا لے آیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ لوگوں کو آپ نے اٹریکشن دینی ہے. کیا دینی ہے؟ کوئی آئل لے آتا ہے، بھائی آپ کو ہر سنڈے آئل لگایا جائے گا جناب. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو بھائی سوکے ایک بھی ہو. فرق اس سے پڑتا ہے کہ کوئی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی نہ وہ چرچ خدا کی بادشاہ میں جائے، نہ وہ خادم خدا کی بادشاہ میں جائے. ساری محنتیں ضائع گا جائیں گی. ٹھیک ہے، تو گناہ جو ہے یاد رکھیے گا اگر زندگی میں ہے تو خدا کبھی نہیں سنتا. کوئی مت سمجھے کہ وہ گناہ میں ہے اور خدا اس کو سنے گا. گناہ اگر زندگی میں ہے تو خدا نہیں سنتا. اگر آپ جسایہ کی کتاب 59 چیپٹر کو پڑھیں، یہ بھی ورسز بڑی ساری ہی ہم سب اس سے واقف بھی ہیں اور ہم روٹین کے ساتھ اسے بولتے بھی ہیں، لیکن میں صرف اب تفسیر نہیں کروں گا، صرف اس کو کریں گے. باقی شب بھی ہے تو 8 پوائنٹس پر ہم دوسرے پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں کہ اگر گناہ زندگی میں ہے تو خدا نہیں سنے گا. کیا ہے؟ ہاں، وہ پھر میں نے پچھلے اتوار بھی آپ کو سے پچھلے بھی کہا تھا، منہ چو نکلے سگٹاں دی باپ کی نکلے تم ہیں، منہ چو نکلے اے ہمارے باپ، منہ چو نکلے تے لگے رہو. ٹھیک ہے، 59 چیپٹر پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان پھاڑی نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، تمہارے گناہوں نے تمہیں اس سے
اب خدا اس لیے دور ہو گیا ہے کیونکہ خدا تو چاہتا ہے ہمارے ساتھ رہنا، لیکن ہم خدا کے پاس جاتے ہیں اور جب گناہ سے لدے ہوئے جائیں گے تو پھر خدا ہم سے دور جائے گا۔ کیا ہوگا؟ گناہ سے لدے ہوئے جائیں گے تو خدا کیا جائے گا؟ ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ کیا ہے؟ کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں۔ کیا ہے؟ تمہارے لب جھوٹ بولتے۔ کیوں خدا نہیں سنتا؟ ان جھوٹا بندہ 5 گھنٹے بھی دعا کرے لگا رہا بھائی، کر موجا، پر وہ خدا کا معیار جو ہے نا وہ بڑا فرق ہے۔ تمہارے لب جھوٹ بولتی اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے، کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے حجت نہیں کرتا۔ وہ بطالت پر توکل کرتے اور جھوٹ بولتے اور زیان کاری سے دار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں۔ وہ افی کے انڈے سیتے اور مکڑی کا چال تنتے ہیں، ان کے انڈوں سے کچھ کھائے مر جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا خدا نہیں سنتا، اور کلام میں لکھا ہے تم ہاتھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے اور میں منہ پھیر لوں گا۔ کیا کر لوں گا؟ تم دعا پر دعا کرو گے۔ اس لیے خدا کا کان بھاری نہیں ہے کہ وہ سنے نہ، پر اس لیے وہ نہیں سنتا کیونکہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو پھر ہم جیس حاضری دینے والے ہیں۔ کیا ہے؟ ٹائم ویسٹ کرنے والے ہیں، کیونکہ خدا پاک ہے، اس کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے دوسری بڑی رکاوٹ دعا میں کیا ہے؟ اگر یہ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں، یہ لائٹس آن ہے، اگر اس کا کنیکشن بیچ میں کاٹ دے، بٹن آن رہے پورا دن بھی تو بلب جلے گا۔ کنیکشن کا بحال ہونا، یاد رکھیے میں نے پہلے ہی بتایا کئی دفعہ گناہ اتنا خطرناک چیز ہے، یہ خدا کے ساتھ ہمیں ڈسکنٹیکٹ کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ ڈسکنٹیکٹ کر دیتی ہے۔ جب تک رابطہ نہیں ہوتا، میں ہمیشہ یہ کیا کہتا ہوں کہ لوگوں کو اصل میں دعا کے بارے میں غلط زیادہ سکھایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ غلط زیادہ، اور غلط طریقے سے لوگوں نے زیادہ دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ استادوں کو فالو کرتے ہیں، اپنے خود یسوع کو فالو نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ اسی وجہ سے وہ پادریوں والا اپنے پادریوں والا سٹائل بنا لیتے ہیں۔ تو میں کامرا چرچ میں کچھ بچوں کو میں کہ باز آؤ کرک پاسے لگ گئے، یسوع کو فالو کریں، میں بھی یسوع کا فالوور ہوں۔ کیا کریں؟ یسوع کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ یسوع کو فالو کریں، اور آپ کو یسوع کا جو دعائیا سٹائل نظر آتا ہے، وہ آپ کو یسوع کہیں پر بار بار فکرے بولتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ اس نے کہا میرے نام سے کیا کرو گے؟ میرے نام سے باپ سے مانگو۔ اس لیے دعا کو دعا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو وجت کا یا اور روحانی ماحول میں نہ لے کے جائیں۔ گناہ زندگی میں دعا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا ہے؟ ہاتھ بدکرداری سے لدے ہوں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں چونڈی چرچ چھڈی اوتھے ہیں تے آگے ہاللویا پریز گاڈ تے لگا رہا ہے بھائی تیرے تو بھی خدا پریز کر رہا ہے، چاڑے چوڑے کپڑے ہیں، صبح کوئی 8 گھنٹے بد زبان چلائی، صبح آ کے ہاللویا ہاللویا لگا رہا بھائی، ٹھیک ہے؟ صبح گھڑوں میں پہلے لڑائیاں کرنی، بعد میں چرچ آ جانا، خداوند کی ستائش ہو۔ خدا ایسی باتوں رویوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے ماحول کو خدا پسند، اچھی بات ہے چرچ پڑھنے چاہیے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ بادشاہی میں لوگ پڑھیں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، ہمارا یہ جو ہماری یہ پریکٹس ہے ہماری، ہم نے آسمانی، اس لیے ہم لوگوں کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ دعا مسئلوں کا حل ہے۔ کیا لگ گئی ہے؟
ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ गलत सिखाया गया है मेरी बहन मेरे भाई, दुआ मसलों का हल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ दुआ मसले हल करने वाले के साथ जोड़ती है। क्या करती है? जब आप उसके साथ जुड़ेंगे फिर आप अपने आप को मसले छोटे लगेंगे और आपको खुदा बड़ा लगेगा। इसे लोगों को मसले बड़े लगते हैं क्योंकि वो दुआ भी करते हैं मसलों के लिए, वो समझते हैं कि दुआ करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब तक आप खुदा से जुड़ते नहीं, और जुड़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? गुनाह। बोले पहली पॉइंट क्या है? गलत नीयत से खुदा से ना मांगे। बोले क्या है? दूसरी बात, गुनाह में रहकर कभी भी दुआ न करें। खुदा के साथ रियाकारी इसलिए नहीं कर सकते, खुदा दिलों को जानता है। बोले खुदा के साथ हम रियाकारी इसलिए नहीं कर सकते। और हमेशा वो शख्स बड़ा ख़तरनाक है जिसके अंदर दो काम नहीं है, एक वो एक्सेप्ट नहीं करता, एक वो टीचेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल और टीचेबल शख्स हमेशा चेंज होता है। क्या सा? कबूल करने वाला और समझने वाला। जिन्होंने जो समझते बस ठीक है जी, बस वो फर्क ही नहीं पैदा। क्या है? क्योंकि आप जब दुनिया में होते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पानी की बाल्टी उठाएं, आपको वजन फील होता है, लेकिन जो तैर रहा होता है उसके ऊपर कितना पानी होता है, उसे वजन फील नहीं होता क्योंकि वो इसके अंदर है। जो कोई गुनाह के अंदर होता है उसे गुनाह का वजन फील, वो समझते जैसे ओके दुआ कर ली, बाइबल पढ़ ली, इट्स ओके। लेकिन जब आप खुदा में होते हैं तो फिर आपको छोटी से छोटी बात भी फील होती है, वजन आपको फील होता है। तीसरी बात जी दुआ में रुकावट की जो है वो है दिल में बुत नस्ब करना। क्या करना? हिस्कियल की किताब उसके 14वें बाब की 3री आयत पढ़ लें, घर में जाके पढ़ लें क्योंकि फिर वक्त इतना नहीं होगा। मैंने 5 पॉइंट और भी देखने हैं क्योंकि फिर हिस्कियल लिखने वाला 14:3 खुदा हिस्कियल को कहता है कि ये लोग तुझसे दरियाफ्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पर इनके दिलों में बुत नस्ब है। क्या है? ऊंची बोलिए, इनके दिलों में क्या है? अब कई दफ़ा हमारे दिल में, और इस दफ़ा जो शुक्रगुजारी की इबादत है नोट कर ले, हम 14 तारीख को 12वें महीने की करेंगे और अनवान होगा शुक्रगुजारी खुदा की मोहब्बत का सबूत है। क्या है? जेड़ा बंदा खुदा ना प्यार करता है ना, ओदा सबूत ओदी शुक्रगुजारी तो पता लगता है। बोले और जो बंदा रुपए पैसे के दिलों में अपने बुत नस्ब कर लेता है, क्या कर लेता है? कई दफ़ा हम ये बुत पता क्या होता है? कई दफ़ा रुपया पैसा बुत बन जाता है हमारे लिए। हम खुदा से ज़्यादा उसे तरजीह देते हैं। क्या है? सानू एक पासे खुदा की इबादत होए, एक पासे दिहाड़ी होए, ठीक है ना। असीं दिहाड़ी नूं फोकस करांगे क्योंकि हम दौलत को खुदा मानकर उसकी पूजा कर रहे होते हैं। हम कई दफ़ा रिश्तेदारों को बुत बना लेते हैं, कई दफ़ा नींद को बुत बना लेते हैं, कई दफ़ा दोस्तियों को बुत बना लेते हैं। यानी बुत वो चीज़ें हैं जो जिनको हम खुदा से ज़्यादा ऑनर देते हैं। बुत क्या है? चीज़ों को खुदा से ज़्यादा ऑनर देते हैं। हमें समझना है अपने दिलों के अंदर बुत सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमने मूर्ति बना ली। कई दफ़ा मूर्तियों का हम सजदा नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर जो मूर्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा खुदा से अहमियत रखती हैं, हम उनको सजदा करते हैं। एक शख्स आया ना, उसको अपनी दौलत से बड़ा प्यार था, उन्होंने गल्लां बड़ियां चंगियां आंदियां सन। अज भी जमाना पड़िया जे ऐसे लोगों ना जिहड़ा गल्लां बड़ा वधिया करदे जे, मैं खुदा की फरमाबरदारी करता हूँ, मैं इबादत जाता हूँ। जब दौलत देने की बारी आई तो फिर नाराज हो गया है। क्या हो गया? परेशान हो गया। क्या हो गया? बोले बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के एटीट्यूड में जिंदगी गुजार रहे, ऐसे रवैये का शिकार होते। इसलिए दूसरी बात क्या है? अपने दिलों से बुतों को तोड़े। क्या करें? कलाम में लिखा हर ख्याल को, पौलुस लिखता है हर ख्याल को जो मसीह के खिलाफ उठता है मैं डाल देता हूँ। हर ख्याल को जो मसीह के खिलाफ उठता है मैं। इसलिए दिल में बुत कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ दिल में यीशु होना चाहिए। हालेलुया। हर बुत को तोड़ें। क्या करें? हर बुत को तोड़ें जो खुदा से ज़्यादा आपके दिल में मोहब्बत है जिसके लिए, या खुदा तो ज़्यादा जितने पीछे नाचते हैं, या खुदा से ज़्यादा जिन चीज़ों को हम ऑनर देते हैं वो हमारे बुत हैं। इन बुतों को बेटा गुफ्तगू नहीं छोटे, उनको सेपरेट करें दोनों बच्चों को। कि मैं कुछ दिनों बात कर रहा था, कुछ टीचर्स थे, मैं उनसे मिला तो मैंने बताया कि हमारे ज़माने के जो टीचर होते थे ना, उनका स्टाइल फ़र्क होता था। तलीम तरबियत दोनों फ़र्क बातें हैं। बोले
ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਠਾਂਡਾ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ लगता ਸੀ ना, घरों लड़ के आया कान फड़, वो समझते थे आज बच्चों को इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है और उनको हिंदी ज़बान भी बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि स्कूलों में तरबियत नहीं होती ना चर्चों में तरबियत होती है। ठीक है, इस वजह से नुकसान होता है। तरबियत बहुत ज़रूरी है। तरबियत प्रैक्टिकल लाइफ है। बोले क्या है? तालीम थ्योरी है जो मैं आपको तालीम दे रहा हूँ, लेकिन आप इस पर अमल करेंगे तो तरबियत याफ्ता होंगे। क्या होंगे? तरबियत को आपने बनाना है। मैं यहाँ पे तालीम दे रही है, मैं तरबियत किसी की नहीं कर सकता। हाँ, तरबियत ये है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो भी तरबियत है, यानी मेरे किरदार से जो कुछ आप देखते हैं वो तरबियत में आता है। ठीक है, तालीम और तरबियत में भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट ज़रा देखिए, माफ़ ना करने की रूह क्या है? आप मरकज़ उसके चौथे बाब की 11वें बाब की 24 और 25 आयत को भी पढ़ लें। आज आपको मौका वाला पढ़ने का, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है माफ़ ना करने की रूह, मरकज़ 11, 24 और 25। ज़रा जल्दी पढ़िए कोई भी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुम्हें मिल गया और तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हो, तुम दुआ करते हो, जब कभी तुम खड़े होकर क्या करते हो? चर्च बोलिए, जब कभी तुम खड़े होकर। ओके, अगर तुम्हें किसी से कुछ तो उसे माफ करो। और लिखा, जब तू कुर्बान गाह में आए, तुझे याद आए, तुझे शिकायत है तेरी कुर्बानी। इसलिए हम कई दफा शिकायतों में दुआएं करते रहते हैं, सख्त दिली में दुआएं करते रहते हैं। बोले क्या है? ऊंची बोले। सख्त दिली में दिल बड़े सख्त होंगे जी, नफरतों से बड़े होते हैं लोगों के बारे में, और हम समझते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। हम खुदा की हुजूरी में झुके हुए हैं। दिल नहायत सख्त, ना माफ करने की रूह। ठीक है, तो जहां पर ऐसी स्पिरिट है, अगर कोई सख्त दिली और माफ ना करने की रूह और शिकायती दिल के साथ बैठा हो, तो याद रखिएगा वो दुआ करे, खुदा किसी को नहीं रोकता। ठीक है, जैसे मर्जी कोई दुआ करे, कोई खुदा नहीं रोकेगा ना, खुदा आपसे बाइबल पकड़ लेगा, लेकिन याद रखिएगा खुदा कान नहीं लगाएगा। बोले क्या नहीं करेगा? इसलिए हमेशा जब भी खुदा की हुजूरी में आते हैं, हमारे दिल नीड और क्लीन होने चाहिए। आमीन। जब भी तो दुआ करे तो अपने अंदर को हर तरह की देखें। अगर कोई बैड है उसे रहने दीजिए, अगर कोई बुरा है उससे रहने दीजिए, अगर वो को काम करता है उससे रहने दीजिए। मत सोचें, मत देखें उसकी तरफ, उसका अमल खुदा उसको उसका अजर देगा और खुदा हमारे कामों का हमें अजर देगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक काम के माफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हालेलुया। इसलिए हमेशा खुदा पर अपने फैसले छोड़े, खुदा आपका इंसाफ करेगा और खुदा आपके लिए हमेशा वो करेगा जो हमारी दरख्वास्तों से कहीं ज़्यादा और हमारी सोच से कहीं बढ़कर होगा। हालेलुया। इसलिए अपने दिलों को हमेशा क्या करें? दूसरों के लिए साफ करें। बोले क्या करें? बैठ भैया रखदा ना, वो बैठ है वो तो उम्मीद ना करो। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी और जिदे को जो बने वही देना चाहिए। ठीक है, हम दरख्त हैं, अंगूर के दरख्त हैं, सानू कोई भी पत्थर मारेगा अंगूर ही दिखेंगे। ठीक है, हम खुदा के लोग हैं, सानू देख कोई भी गाला नहीं कटेगा तो दुआ में ही लेगा जी। लेकिन लोग बुरा कहते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। यस, इसलिए खुदा की हुजूरी में आने का सूद है आपका हार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, शिकायतें निकाल आए खुदा की हुजूरी में। मुश्किल होता है माफ़ करना, लेकिन करें और खुदावंद को छोड़ दें, खुदावंद पर चीज़ों को छोड़ दें और खुदावंद आपकी मदद करेगा। आमीन। क्या करेगा? खुदावंद आपकी
मदद करेगा। आप जो हैं, हमने अपने रवैयों को यस्सु के लिए बदलना, क्योंकि हमने कलाम की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारनी है। ओके, छठा पॉइंट नोट कीजिएगा, 2 और रह गए, फिर हम पाकिशा की जानी बढ़ेंगे। जब हम बेकस लोगों की, यानी जो वाकई ही मदद के तलबगार, उनकी मदद नहीं करते, खुदा हमारी नहीं सुनता। नोट करते जरा वाकई जरूरतमंद है, बोलो कि ये 80 अगर ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ बोले ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਵੀ और 80 ਉਹਦੀ मदद, तो याद रखना खुदा कभी भी नहीं सुनेगा। ईमानदार हमेशा अपने आप को पीछे करता है और खुदा को आगे करता है। बोले क्या करता है? कंजूस बंदा, मेरा फिक्रा लिख लें, कंजूस बंदा खुदा से कुछ नहीं ले सकता। बोले शेख बंदा खुदा से, क्योंकि खुदा जो है ना वो देने से कभी दरेगा नहीं करता। बोले खुदा कभी देने से दरेगा नहीं करता। अमसाल 21 वाला लिख लें, किस तरह में लिखा, अगर तू बेकस का आहो नाला नहीं सुनेगा तो खुदा तेरी नहीं सुनेगा। क्या नहीं करेगा? और कलाम में लिखा, ये यतीम से आंखें फेर लेता है, खुदा उससे आंखें फेर लेगा। इससे आपने एक ईमानदार कभी बेवा से, यतीम से, बेकस से आंखें फेर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? जब खुदावंद कभी आपके लिए आपको इस लायक समझे, और खुदावंद किसी को देखे, मैं भिखारियों के देने, मैं भिखारियों को देने के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में भिखारी जो है ना, मैं उनको देने के बड़ा खिलाफ हूँ, लेकिन बेकस और बेयारों की, जिसका कोई नहीं है, उसकी मदद करने में कभी भी ना शर्माए। क्या करें? कई लोगों को आदत होती है, आदतन में एक दो दफा हो गया, ठीक है, लेकिन जो वाकई ही नीडी है, जो वाकई ही जरूरतमंद है, जो वाकई ही, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, खुदा के साथ जुड़े रहे। मैं हमेशा बेवाओं को कहता हूं, बाइबल मुकद्दस की जितनी बेवाएं हैं वो मांगने वाली नहीं थी। बोले बाइबल मुकद्दस की, क्योंकि जो बेवाएं यीशु के साथ, खुदा के साथ अपना ताल्लुक बना लेती हैं ना, और फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप खुदा के साथ इतना ज़्यादा चलें, खुदा के साथ इतनी वफादारी के साथ चलें खुदा के साथ, कि आप इस बात पर ईमान रखें कि सादक के बच्चे कभी टुकड़े नहीं मांगते। क्या नहीं करते? सादिक के बच्चे, ठीक है, सादिक के बच्चे कभी नहीं मांगेंगे। मैं कई दफ़ा बतौर इंसान होते हुए, शुरू में मेरे अकाउंट में लाखों होते थे, मैं कहता था नहीं, ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने खुदा के साथ चीज़ों को जब शेयर करना शुरू किया, एक वक्त में ज़ीरो भी नहीं होता, लाखों के काम खुदा ऐसे सेकंड में कर रहा होता है कि लखा दे काम सोचा है खुदा ने वो कर दिया, सोचा है खुदा ने वो, बस डिसाइड फैसला किया, खुदा ने दरवाज़ा खोल दिया, कहीं ना कहीं खुदा ने किसी न किसी को तैयार कर दिया। इसलिए इस बात को समझ लें, कभी भी खुदावंत, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मत सोचें आपके पास थोड़ा है। खुदा हमेशा छोटे लोगों को बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है, और थोड़े को बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने सिखाया था ना 5 रोटियों 2 मछलियों के मौसम में, कि खुदा कभी कभी थोड़ी चीज़ों को बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए जो बेवाएं खुदा के साथ वफादार रहेंगी वो ब्लेस होती चली जाएंगी। आमीन। आप खुदा के साथ इतने सिंसियर हो, बंदाजी दुनिया तो तोड़ जाए, पर इस बात पर ईमान रखें कि खुदा आपके बच्चों का भी खुदा है। इसलिए अपने ख़ानदान को स्पिरिचुअल बनाए, रूहानी बनाए, ताकि वो हमेशा खुदा से मांग रहे। हालेलुया। और अपने बच्चों को खुदा पे भरोसा करना सिखाएं। क्या करना सिखाएं? मैंने आपको एक खादम की लास्ट टाइम कहानी बताई थी, फिर रिमेंबर करवा देता हूँ। एक माँ थी, वो हमेशा अपने बच्चों को टीच करने के लिए एक अमल अपनाती हुई, एक बॉक्स में एक डब्बा पड़ा था घर के अंदर, उसमें कहती दुआ करो, इसमें खुदा रोटी देगा। क्या देगा?
ایک خادم تھے میاں بیوی دونوں، تو وہ اپنے بچوں کو ٹیچ کر رہے تھے. ایک ڈبے میں روٹی رکھ دیتے خود ہی، اور بچوں کو کہتے آؤ اس میں دعا کرو خدا روٹی دے دے گا. انہوں نے کھولا، او بڑے ہو گئے. عادت ان کو کیا پڑ گئی تھی؟ خدا سے مانگنے کی. ایک دن وہ کسی شہر میں منادی کے لیے گئے اور گھر میں وہ لیٹ ہو گئے. اب بڑے پریشان تھے، رات کے 8 بج گئے ہیں، بچوں کو بھوک لگ گئی ہوگی. بچوں نو والا آ گیا سی رب کو منگن دا. یہ آ گیا سی کدے کولو؟ رب کو منگن دا. وہ اپنی روٹین نہ 8:30 بجے گئے نے، ڈبے سے کل گئے نے، کہنے نے خدا بندہ میں روٹی تھی. اب ماں سوچ رہی تھی، باپ سوچ رہا تھا اگر ڈبہ خالی نکلا وہ کہیں خدا سے ان کا اعتبار نہ اٹھ جائے. کل روٹی دی نسی خدا دیتے بھروسے دی. اور یاد رکھیے گا خدا ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ایمان رکھنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا، کبھی اپنے ایمان رکھنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. بندے کو صرف ول آ جانا چاہیے تھا رب کو منگن دا. اچھا کہ انہوں نے کہا خدا شکر گزاری کی اور ایمان سے ڈبہ کھولا تو بیچ میں کھانا تھا. ماں آئی پریشان ہوگی، بچو کہتی ہے ماما کھانا خدا نے ہمیں کھانا دے دیا. اور پھر ان کو یاد آیا کہ جب ہم اپنی نسلوں کو یہی میتھڈ سکھائیں گے کہ ہمیشہ آپ مشکل میں ہیں، طوفانوں میں ہیں، اب ہمیشہ خدا سے مانگے، بیابان میں بھی ہوں گے تو خدا آپ کو پرووائڈر کر دے گا. وہ یہوہ یری اور مہیا کرنے والا ہے. آمین. فراڈیاں سکھاؤ گے، دو تھوں پڑھ لے، دو تھوں پڑھ لے، دو تھوں آگے بڑھتے ہیں. بڑا خاص پوائنٹ ہے. اچھا بڑے بھگت جی جنہاں دی اپنی بیوی نہ سلانی ہوندی، بیوی دی چھوڑ نہ سلا، وہ بڑے دوائیاں ہوندے جی. کی ہوندے نے؟ کلام میں ذرا حوالہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پہلا پطرس 3 باب کی 7 آئے ذرا پڑھیں. پہلا پطرس 3 باب کی 7 میں آئے ذرا پڑھیں. یہاں پر خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اے شورو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. کلام یہ کہتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، بولے اچھی اچھی بولو، تو دعائیں رک جاتی ہیں. دعائیں پرابلمز ہونا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پرابلمز ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہماری لائف میں سے کئی دفعہ ہوتی ہیں، لیکن ان پرابلمز کو سولو کریں. کیا کریں؟ جاتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. زندہ لوگ ہیں نا، کیا ہے، سا لینے ہیں، رمونتے نہیں ایک دوسرے نال، لیکن ان پرابلم کو ابلیس کو موقع نہ دیں. کیا نہ دیں؟ بولے شیطان کو موقع، کیونکہ آپ تو نیکی کا موقع چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کا موقع چھوڑ دیتے ہیں، پر شیطان کبھی بھی موقع نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، یہ پاکستانی ٹیم نہیں کہ کیا چھڑ دے گا، ٹھیک ہے، یہ بہت تیز ہے. جہاں آپ اس کو موقع دیں گے یہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے اگر کوئی بیوی بڑی دعا گو ہے، کیا ہے، تو شوہر کی تابع داری میں زندگی نہیں گزارتی، میری بہن لگی ہے. یہی میرا پیغام ہے تیرے پاس. میں نے ہمیشہ کہا دیکھیں شادی کا عہد خدا کے ساتھ عہد ہے، پھر انسان کے ساتھ عہد ہے. بولے کیا؟ اسی طرح شوہر کا عہد خدا کے ساتھ عہد ہے اور پھر بیوی کے ساتھ عہد ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کیونکہ اگر آپ ناتفاقی میں زندگی گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار اگر کسی کی بیوی بدتمیز ہے تو اس کا شوہر، اس کا ذمہ دار مرد ہے. فکرہ کوٹ کے کہنے لگا دو، اگر کسی کی بیوی تو وہ
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا ہمیشہ مرد کو حکم دیتا اور مرد سے توقع کرتا ہے. کیا ہے؟ بولے بولے. مرد کو حکم دیتا اور مرد کو. غیر ذمہ دار مرد کون سا؟ وہ اپنے گھرانے کو تباہ کر لیتا ہے. ہمیشہ اچھا بیج بونے والا اچھی فصل کاٹتا. بولے اچھا بیج بونے والا اور برا بیج بونے والا. اور جس بندے کی فیملی ماحول ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی بھی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بندہ سارے دنیا کے چکروں میں آتا ہے, گھر آواں گے آپ تھوڑا سکون ملے گا. کوئی کرتا ہے تے اوتھے ہی تہاڈا سکون خراب ہو جائے تو کتنے جاؤ گے؟ کیا ہاں رات باہر کڈو گے؟ گلی چ کڈو. ہاں یہ باہر والا کام نہیں ہوندا. مجبوراً کہنا مطلب کوئی نہیں جا رکھدا, پہنچو کہ اتنے آنا پیندا جی. ٹھیک ہے, پائیں منہ بنا کے آؤ تے پائیں ساڑ کے آؤ. ٹھیک ہے, پائیں جنہ مرضی کوئی اپنا جائے. ٹھیک ہے, گھر اپنی ہے تسان ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جہاں آپ نے رہنا ہے وہاں اس کا ماحول صحیح رکھے. کیا کرے؟ اور کئی دفعہ ہمارے جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے, ہم نے جو بویا نہیں ہوتا وہ خدا سے مانگتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ امیداں ساڈیاں لوکاں تے بڑیاں وڈیاں ہوندیاں جی. کی ہوندیاں نے امیداں؟ وہ فلانا آئے گا نا ذرا ساڈی شادی تے صحیح طرح, تے آپ تو 500 دے کے آنا ہے تے امید تو 5000 دی رکھنا ہے. سوچے بلے بلے تیری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کسی کو اچھی چائے نہیں پلا سکتے تو کسی سے امید مت رکھیں. جے کو کپے دیاں 10 کپ لانے جنہیں اگلے تے امید رکھو. ہم دوائیاں زندگی میں سیکھتے نہیں یہ چیزیں, ہم سمجھتے بس ہم دعا کر رہے ہیں جسٹ اوکے. چرچ کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف ہے آپ کے گھر کے اندر. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر آپ پریکٹیکل صحیح نہیں ہے, ہمیشہ ریٹرن خدا دیتا ہے آپ کو. بولیں کیا دیتا ہے؟ خدا ریٹرن آپ کو دیتا ہے. جو بیج بویا نہیں وہ نہیں کاٹیں گے. بولیں فکرہ کو اعتبار, جو بیج محبت نہیں بوئی, کیئر نہیں بوئی, کیئر نہیں بوئی, نہیں کٹو گے. ٹھیک ہے, اگر آپ زندگی کے اندر شخص اگر اپنے بدن پر انویسٹ کرنا نہیں جانتا, اور بیوی اس کا بدن ہے. کیا ہے؟ بیوی کیا ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ جو شخص اپنے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا. جو شخص اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, اس لیے ابلیس چاہتا ہے کہ دونوں آپس میں ساری زندگی لڑتے رہیں. بول کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس نو پتا ہے, ٹھیک ہے, اگر انہاں دے بچے گواہ کرنے نے, انہاں دونوں نو اپنے چکر چ پاواں گے تے بچے تباہ کریں گے نا. وہ خاندان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں میاں بیوی آپس میں. بات ہو گئی, اٹس ہو گئی, ختم کریں, آگے بڑھیں. اور خدا کا شکر ہے زواج میں خدا نے اتنی برکت رکھی ہوتی ہے, اس میں انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے. کیا ہے؟ بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں زواج کو لے کے, پادری صاحب بہن جیتے ہیں جو میں کہنا جا سو جا کے کہا صبح بات اٹھ کے آئی میرے پاس. یہ ہے بعد میں چیزیں سب ٹھیک ہوتی ہیں, کیونکہ خدا نے جب خدا ازواج میں باندھتے خدا دل بھی آپ کو دے دیتا ہے. کیا ہے؟ بیوی بھی کئی دفعہ سوچ دیا لے دی شکل نہیں میں دیکھنی, تو خدا پھر آپ کو معافی کی اسپرٹ بھی دے دیتا ہے, کیونکہ خدا کا نیچر ہے نا. خدا نے کیا روح القدس آپ کو ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے بیچ میں. کیا ہے؟ پاک روح آپ کو جب آپ تھوڑے سافٹ ہوں گے روح القدس ڈیلیٹ کرنا چیزیں شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا چاہتا ہے ازواج برکت پائے. آمین. اس لیے تاکہ تمہاری دعائیں رک, اگر میاں بیوی منہ بنا کے گر کریں گے تو کی ہوئے گا؟ لگے رہو. اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ صاف دل ہوں گے, ایک روح میں بندے ہوں گے, تو یاد رکھیے کلام میں لکھا جو زمین پر 2 آدمی متفق. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ متفق ہوگی, آپ کا شوہر آپ کے ساتھ متفق ہو گیا, پھر جو مانگو گے ہو جائے گا, اور آسمان پر تمہارے لیے ہو جائے گا. ہیلیلویا. تم زمین پر باندھو گے اور آسمان پر ہو جائے گا. ہیلیلویا. اور تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. ہیلیلویا. اس لیے ہمیں یونٹی کے اندر رہنا ہے تاکہ ہماری دعائیں نہ رکیں.
یہ کلام کا اصول ہے. بے ایمانی ہماری دعاؤں میں رکاوٹ ہے. کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم ایماندار ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن ہمارا جو ایمان ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے بے ایمان آدمی اس پانی کی لہروں کی مانند ہے جو اچھلتی پھرتی ہیں. کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اور بے ایمان بندہ، شک کرنے والا شخص سمندر کی ریت کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ سمندر کی. اور وہ گھومتا ہے، پھرتا ہے، لیکن ایک جگہ پر سٹک نہیں ہوتا، ایک جگہ پر سٹل نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا کے لوگوں، اگر بے ایمانی جہاں آ گئی، کیا گئی؟ ایماندار نے کبھی شک نہیں کرنا. بولے. اور شک جو ہے نا، یاد رکھیے گا، ہر رشتے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور شکی رہنے والا شخص کبھی ذہنی درست نہیں ہو سکتا. بولے. شکی بندہ کبھی ذہن تو صاف نہیں ہو سکتا، نہ اس کی گفتگو صاف ہوگی، نہ اس کا دل صاف ہوگا. وہ کوئی آپس میں بھی گل کرتا ہوئے گا نا تو کہے گا لے میرے خلاف ہی لگا ہی کی ہے، کیونکہ وہ شکی ہے نا. وہ ذہن چاہیے کہ ہر بندہ کی ہے، ٹھیک ہے، اے مینوں اگے نہیں آن دیندا، شکی ہے نا، اے نے میرے لتا پھڑ لیاں نے. تو شکی جو ہے نا، شک ایمان میں، اور ابلیس کا سب سے بڑا ویپن ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے انسان کو گرانے میں ابلیس نے جو ویپن استعمال کیا تھا، بطور ٹول استعمال کیا تھا، اس نے عورت کے اندر خدا کے کلام کے بارے میں شک پیدا کیا تھا. تم نہیں مرو گے، کھا لو. کیا ہوگا؟ نہیں، خدا اس نے شک پیدا کیا، اور جہاں شک آ جاتا ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ جب ہم ایمان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی شک نہ کریں. کیا نہ کریں؟ کبھی کوئی شکی بندہ خدا سے کچھ لے نہیں سکتا. آپ جس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیے. آپ جس بات پہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیے. ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے 10 سالوں کے بعد خدا نے تھوڑا سا ویو دکھایا. کتنے؟ 10 سال کے بعد. اور میں نے یہ سمجھ لیا، میں تو خدا نو کہنا شروع کرتا، میں کہ یار ٹھیک ہے تو چاہنا ہے میں ہی دے لاتا چڑھاواں، بہتر سمجھتا ہو سکتا ہے تو مجھے بہت کچھ دے اور میرے دل میں گمنڈ آ جائے، اور میں اپنے آپ کو بڑا پادری سمجھ لا ہے، تو شاید تو نہیں چاہتا میں ضائع ہوں. میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خداوند ٹھیک ہے، میں جہاں تو نے رکھا ہے میں اس میں مطمئن ہوں. اور 10 سالوں کے بعد خدا نے ان چیزوں کے لیے جو کہی گئی تھیں، بولی گئی تھیں، اور اس میں کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی، نہ اس میں گھر تھا، نہ کوئی گاڑی تھی، اس میں کچھ ویژنز تھے جو میں نے خدا سے مانگے تھے، کہ میری بڑی ڈیزائر ہے خدا ہمیں فضل دے، ہم اپنے چرچز کو اس طرح کا مینٹین کریں، چرچ کی اپنی بلڈنگز ہوں، چرچ کے اندر آفسز ہوں، چرچ کے اندر ہماری یوتھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرے. کیونکہ میں نے خداوند کو یہ کہا، خداوند میں صرف دعائیں کر کے دنیا سے جانا نہیں چاہتا، میں اپنی چرچ کی نسلوں کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ چرچ کی نسلوں کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. اس لیے خدا جہاں جہاں مجھے بلیس کرے گا، ہم کبھی نہیں سوچیں گے اس جگہ تو تے کاڑی بنا لی، نال تھلے گر چاوی بنا لی، نتھنگس. ٹھیک ہے، ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس بات پر متفق ہیں، اور نہ کبھی ہم چاہیں گے اس بات کے لیے. خداوند سے کبھی نہیں مانگا. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا میں یہاں پر کھڑا ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں جہاں میں خدمت کرتا ہوں، میرا پتر نویں جگہ لبھی، خدا بہت بڑا ہی کیے. خدا یہ نہیں کہ بہت سارے پادری اس تو بن گئے، کیونکہ ابا پادری سی مر گیا، انہاں کہ لے کسی کو جگہ نہ جائے. سر کالنگ کولنگ نہیں ہوندی، بلاہٹ نہیں ہوندی ہے تو کی ہے؟ چرچ دے اتنے قبضہ صرف کرنا کی کرنا ہے تو بنا دو انہوں. ٹھیک ہے، تو پائیں ابے دی موجودگی کدی انہیں دعا بھی نہ کی تھی. ٹھیک ہے، نتھنگس. جہاں جہاں بلیس کرے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر ہم زیرو سے اگر خدا ہمیں بلیس کر سکتا ہے تو یاد رکھیے وہ خدا ہماری اولاد کا خدا بھی ہونا چاہیے. اس بات پر ایمان رکھیے. آمین. اگر خدا ہمیں زیرو سے، بچوں کو خدا سے مانگنے کا طریقہ بتائیں، خدا پر بھروسہ کرنے کا طریقہ بتائیں. صحیح ہے، انسان جو ہے وہ آپ کی
اور مدد کریں گے، 1 دفعہ کر دیں گے، 2 دفعہ کر دیں گے، 4 دفعہ کر دیں گے، پر ایسا خدا ہے جو جوانی سے ماں کے پیٹ سے آپ کو دینا شروع کرے گا، اور جب تک آپ کی سانسیں بند نہیں ہو جاتی وہ معجزے کرتا رہے گا۔ ہیلیلویا! وہ کبھی نہ نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں کہے گا میں نے تجھے کل دیا تھا، تجھے میں آج نہیں دوں گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے لیے پرووائڈر رہے گا۔ ہیلیلویا! اس لیے دعا میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا ہم نے سیکھا؟ صرف دعا نہیں کرنی، انہاں مسئلیاں دا حل بھی کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ انہاں مسئلیاں دا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کے بتوں کو توڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے بڑی نیت سے خدا سے نہیں مانگنا۔ بولیں کیا نہیں کرنا؟ ہمیں اپنے کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہ میں رہ کر دعا، جہاں غلطی ہو جاتی ہے خدا سے معافی مانگ لے۔ کیا کر لے؟ جیسے سمجھو نا بس کوئی کام اور پاسے طور پہ ہے، خداوند یسوع کا خون ہمیشہ ہمیں دھونے کے لیے تیار ہے۔ میاں بیوی اپنے اختلاف بلا کر خدا کی حضوری میں آیا کرے، دعا کیا کرے۔ وہ جو بات کوئی گل نہیں، جتنے موڈ کدی کدی بننا چاہیے، ٹھیک ہے، موڈ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی نا چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، کبھی کبھی دلوانا پڑتا ہے۔ بولو کدی بہت ہاں اوکے۔ تو اس لیے ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے، ہمیں بے کس لوگوں کی کیا کرنی ہے؟ بولیں کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی۔ آمین۔ جہاں واقعی نیڈی لوگ ہیں، کوئی گل نہیں، ایک دن آپ بھوکے رہ لو، پڑھو گے ضرور، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی باقی جڑا دنیا داری دے سارے کام کرے او پھر او پتہ ہوندا اودا بھی سانو، ٹھیک ہے۔ ہم سب بڑے تیز ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کون کیا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں یہ 8 پوائنٹس نیکسٹ ہم 8 پر پھر بات کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر دعا کرنی ہے، اب چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے، تو یہ 8 باتیں اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرنی ہے۔ بولے کیا کرنی ہے؟ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں، اور ہم پاکیزہ کے لیے خود کو تیار کریں گے۔